بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو سبق نمبر 6۔ وللمصاحبۃ، اور با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے۔ مصاحبت کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا، اکٹھے ہونا، ساتھ رہنا، اکٹھے رہنا۔ تو با لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ماقبل والا لفظ با کے ما بعد والے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اکٹھے ہے۔ تو یہ مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، ساتھ رہنے کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے، اکٹھے ہونے کے لیے۔ نحو اشتریت الفرس بسرجہ، جیسے نحو جیسے اشتریت میں نے خریدا الفرس گھوڑے کو بسرجہ اس کی زین کے ساتھ، یعنی جب گھوڑے کو خریدا تو اس کی زین بھی اس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اکٹھے گھوڑے اور زین دونوں کو اکٹھے خریدا۔ اب ہم ترکیب کی طرف آئیں گے۔ واو حرف عطفہ، اگر پچھلی الباء للالصاق کو معطوف علیہ بنایا ہے تو پھر یہاں سے واو حرف عطفہ، اور اگر نہیں تو پھر یہاں سے نیا جملہ بنائیں۔ للمصاحبت سے پہلے الباء مبتدا محذوف مان لیں، الباء مبتدا محذوف۔ للمصاحبت لام حرف جارہ، المصاحبت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ شبہ فعل کے یا ثابتۃ شبہ فعل کے، دونوں میں سے کوئی ایک نکال لیں۔ تو کائنۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل جو راجع بسوئے ہوگی الباء کے، تو جو الباء کی طرف جائے گی۔ تو کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور للمصاحبت متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوا مبتدا الباء محذوف کی۔ الباء مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ بات ختم، اور اگر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو پھر یہ معطوف رابع بن جائے گا، رابع بنے گا، معطوف اول ثانی ثالث بن جائے گا۔ اچھا جی، دیکھیں آگے۔ نحو اشتریت الفرس بسرجہ، نحو سے پہلے مثالہ یا مثالہ معذوف نکالیں گے، تو مثالہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا معذوف، نحو مضاف، اشتریت فعل بفاعل، اس میں تاپشتو فاعل ہے اس کا، اشتریت میں نے خریدا، اشتریت فعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، الفرس مفعول بہ، بسرجہ با مصاحبت والی ہے، جارہ ہے تو با جارہ، سرج مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، سرج مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اشتریتو کے، اشتریتو فعل اپنے فاعل اور الفرس مفعول اور بسرجہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاول مصدر کے مضاف الیہ، نحو مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالہ کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتعدیۃ، اور کبھی با ہوتی ہے تعدیہ کے لیے۔ تعدیہ کا معنی ہوتا ہے متعدی، ایک سے اثر کا نکل کے دوسرے تک پہنچنا، لفظی ترجمہ۔ تعدیہ کا معنی متعدی ہونا، یعنی ایک سے اثر کا نکل کے، اس فعل کے اثر کا نکل کے دوسرے کے ساتھ ہونا۔ تو اس کو آپ یوں کہیں گے، فعل لازم جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ثلاثی مجرد میں بعض فعل لازم ہوتے ہیں، تو فعل لازم جو ہوتا ہے وہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، وہ فاعل پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ اگر آگے ہم با تعدیہ والی لگا دیں گے تو پھر وہ جو فعل لازم ہے، جو لازم اپنا ترجمہ دے رہا ہے لازم کی صورت میں، اس کا وہ ترجمہ پھر بدل کر متعدی والا ہو جائے گا۔ جیسے ذاہبہ کا معنی گیا، آگے مثال میں لفظ یہی ہے، ذاہبہ کا معنی گیا۔ اب اگر اس کو ثلاثی مزید فی کے صیغوں میں لے جاتے ہیں اذہبہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے لے گیا۔ اب ہم کہتے ہیں لفظ یہی رہے، معنی وہ ثلاثی مزید والا ہو، تو پھر با تعدیہ کی جارہ، با جارہ تعدیہ والی لگا دیں گے تو ذاہبہ کا معنی بھی اذہبہ والا بن جائے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے فعل لازم کو فعل متعدی کرنا، یعنی جو مفعول کو نہیں چاہتا اس کو مفعول چاہنے والے ترجمے میں لے جانا۔ تو اب دیکھیں نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ،
لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کے نور کو ختم کر، لے گیا کا مطلب ختم کر دیا۔ وَذَهَبْتُ بِزَيْدٍ اور میں لے گیا زید کو، میں گیا زید کے ساتھ، یعنی لے گیا زید کو۔ ویسے ذہبت کا معنی میں گیا، بزیدن کا معنی لے گیا زید کو، تو یہ متعدی کا معنی بنا رہا ہے لازم کو۔ تو اب اس کی ترکیب دیکھیں، یہاں پر بھی واو حرف عاطفہ، اب اس کے بعد اگر پچھلے الباء للالصاق کے معطوفات بنا رہے ہیں تو پھر تو للتعدیہ سے ترکیب کر کے الباء مبتدا اکیلی رہے گی، یہ سارے للالصاق معطوف علیہ ہے، تو للمصاحبۃ، للاستعانۃ، للتعلیل، اب یہ للتعدیہ، یہ سارے للالصاق کے جو ہے معطوفات بن جائیں گے۔ اور اگر نیا جملہ بنانا ہے تو پھر یہاں پہ الباء مبتدا محذوف نکالیں گے، الباء مبتدا محذوف، لام حرف جارہ، التعدیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنہ تن کے، کائنتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، یہ ثابتتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور للتعدیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی الباء مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں نحو قولہ تعالی، یہاں پہ ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نحو مضاف، قولہ تعالی، قول پیچھے کے لیے مضاف الیہ بنے گا، لیکن ابھی ہم نے آگے والے کو جوڑنا ہے تو اس لیے قول مضاف، مصدر اور مضاف۔ ہی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن تعالی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ حال کا معنی دے رہے ہیں، اس کا قول اس حال میں کہ وہ تعالی بلند ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بلند شان والا ہے۔ دیکھیں ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جو راجع بسوئی قولہ کی ہی کی طرف ہوگی، اور وہ قولہ کی ہی اللہ کی طرف۔ بہرحال تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ حال ہوا ہی ضمیر ذوالحال کا۔ ہی ضمیر جو ذوالحال والی ہے یہ قول کا ظاہری طور پر تو مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، لیکن معنوی طور پر یہ مصدر کا فاعل ہے، شبہ فعل کا فاعل ہے۔ تو بہرحال آپ ظاہری طور کو سامنے رکھیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں مضاف الیہ لفظاً مجرور اور فاعل معنن مرفوع، لیکن اس بحث میں آپ نہ پڑھیں، ویسے ذہن میں رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو قول ہی ضمیر ذوالحال اپنے تعالی حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قولی مضاف کا قولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ابھی نحو کے ساتھ نہیں جوڑنا، یہ قول بن جائے گا، قولی مضاف اپنے ہی تعالی مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ کا مقولہ کیا ہے تو وہ دیکھیں ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل، اللہ فاعل، با حرف جارہ، نور مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہب فعل کے، ذہب فعل اپنے فاعل اللہ اور متعلق بنورہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ۔ قولہ تعالی، قول اپنے مقولہ ذہب اللہ بنورہم سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، ذہبت فعل بفاعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے نا، تو ذہبت فعل اور تو ضمیر فاعل، تو ذہبت فعل بفاعل، بزید با حرف جارہ، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ذہبت کے، ذہبت فعل اپنے فاعل اور بزید متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف۔ قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف ذہبت بزید سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہا مبتدا معذوف کی، مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمقابلۃ، واو حرف عاطفہ، پہلے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی یہ با جارہ آتی ہے مقابلہ کے لیے، مقابلے کا معنی ہوتا ہے اس میں برابری کا ترجمہ ہوگا، برابر سرابر، آمنے سامنے، ایک دوسرے کے مطابق، مقابلہ کا معنی ایک دوسرے کے بدلے میں،
مقابلے کا معنی ایک دوسرے کے عوض، مقابلے کا معنی ایک دوسرے کے برابر سرابر، برابری میں، آمنے سامنے. تو یہ مقابلے کے سارے ترجمے ذہن میں رکھیں. ویسے مقابلہ کا معنی برابری یا بدلہ، یہ یاد رکھیں. مقابلہ کے لیے ہوتی ہے یعنی برابری و بدلہ کے لیے ہوتی ہے، یا بدلہ و عوض کے لیے ہوتی ہے. جیسے اشتریت العبد بالفرس، نحو جیسے اشتریت میں نے خریدا العبد غلام کو، بالفرسی گھوڑے کے بدلے میں. بازر بھی کا منع گھوڑے بدلہ، الفرس گھوڑا، گھوڑے کے بدلے میں، یعنی گھوڑا دے کر غلام خریدا، گھوڑا دے کر غلام خریدا، گھوڑے کے عوض غلام خریدا، گھوڑے کے بدلے غلام خریدا. یہ بدلے عوض، یہ با کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو اس کا بھی ترتیب وہی ہے کہ واو حرف عطفہ، البا یہاں پہ محذوف مبتدا مان لیں. تو للمقابلۃ لام حرف جارہ، المقابلۃ مجرور جار مجرور متعلق، ثابتۃ کے ثابتۃ شبہ فعل ہی ضمیر فاعل جو راجع بس ہوئے البا ہوگی. تو شبہ فعل اپنے فاعل اور للمقابلہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی. البا مبتدا معذوف کی، البا مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو اشتریت العبد بالفرس، نحو جیسے، اس سے پہلے آپ نے مثالہا مبتدا معذوف نکالنی ہے. مثال مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، اشتریت العبد بالفرس، اشتریت فعل و فاعل، العبد مفعول بہ، با حرف جارہ، الفرسی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق اشتریتو کے، اشتریتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا مثالہا کی، مثالہا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.